ہمارا معاشرہ یہ وائرل نیوز سائیکلز اور کانسٹنٹ بریکنگ نیوز سینسیشنلزم اور سوشل میڈیا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہم سب پاگل ہو گئے ہیں. ہم ہمارے اندر نہ کوئی ٹھہراؤ بچا ہے، نہ کوئی ایشوز کو اینالائز کرنے کی ڈیپتھ، کمپلیکسٹی. ایسے ٹھا ٹھا کر کے بریکنگ نیوز آتی ہے، وائرل ایشوز آتے ہیں، اور پھر اسی طرح ٹھا ٹھا کر کے ہر انسان کا اپنا تجزیہ، ہاٹ ٹیک، مائی اوپینین، فلانا، کینسل اس کو کر دو، بوائکاٹ دیٹ. اور سب سے مزے کی بات، کل والے انسیڈنٹ کے بعد پورا پاکستان یہ جاننا چاہتا ہے کہ فیمنسٹ کیا سوچتی ہیں، عورت مارچ کیا سوچتی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے، جن خواتین کو شٹ اپ کہتے کہتے لوگ تھکتے نہیں تھے، آج سب چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کریں. اینی وے، یہ تو ایک بہت ہی ریلیونٹ بات ہے. کہنا یہ چاہوں گی کہ اتنے کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی زیادہ سریل ٹریگرنگ ایشوز کو اینالائز کرتے کرتے، ان کی سینس بناتے بناتے کچھ وقت لگتا ہے. سو 2 things. نمبر 1، اس ایشو کے اندر ایک لیگل پہلو ہے اور ایک مورل پہلو ہے. جو لیگل پہلو ہے وہ کلیئر کٹ ہے، یعنی کہ ایک انسان نے قانون توڑا، ایک خاتون نے ایک دوسری خاتون کے گھر کے اندر یا کسی بھی دوسرے شخص کے گھر کے اندر آرمڈ گارڈز کے ساتھ انٹر کیا، وہاں اسالٹ کیا، وہاں پر ہراسمنٹ کی، تھریٹن کیا، اور اس سارے کو اپنی طاقت کی وجہ سے بہت بولڈ طریقے سے فلم کیا. یہ غلط ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، اور ان خاتون کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. اب آتے ہیں جو مورل ایشوز ہیں، جو گرے ایریاز ہیں. یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے، اس میں ایسے لگتا ہے جیسے 10 لیئرز ہیں. کبھی انفیڈیلٹی کی بات ہے، کبھی انٹرنلائز مسوجنی کی بات ہے، کبھی عورت ہی عورت کی دشمن ہے کی بات ہے، کہیں طاقت کی بات ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھیں کہ ایک کمپلیکس ایشو، یعنی جس کے اندر کئی سماجی پہلو چھپے ہوں، ان کو اینالائز کرنے کی کیفیت ہمیں رکھنی چاہیے. ہمیں اتنا زیادہ ایوالو ہونا چاہیے. یعنی کہ انفیڈیلٹی کو کنڈیم کرنا یا چیٹنگ کو غلط کہتے ہوئے ہم پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہیں، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. جہاں تک کچھ ایشوز کی بات آتی ہے تو میرے لیے 2-3 ایشوز اس کے اندر سامنے آتے ہیں. پہلی بات، برسوں سے ہمیں یہ کیوں سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ کا خاوند آپ کے اوپر چیٹ کرے یا بے وفائی کرے تو آپ اس کا سارا قصور جو ہے وہ دوسری عورت پہ ڈالیں. یہ جو لفظ ہے ہوم ریکر، یعنی گھر تباہ کرنے والا انسان، گھر تباہ کرنے والا انسان تو وہ ہے جس نے اپنا گھر چھوڑا، جس نے کسی اور کے ساتھ تعلقات بنائے. یہ لفظ ہم نے ایکسکلوسیولی دوسری خاتون کے لیے کیوں ریزرو کیے ہوئے؟ چیٹنگ از اے 2 man job، اینڈ اس میں کسی ایک کے اوپر، اور پھر بار بار یہ کہنا کہ ہمارے مرد، ہمارے خاوند تو اتنے انوسنٹ ہیں، وہ تو ایسے کر ہی نہیں سکتے. مجھے نہیں پتہ یہ ڈینائل کا ٹیکٹک ہے یا یہ بس ایک انٹرنلائز مسوجنی ہے جس میں خواتین کو ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے. لیکن آپ کے خاوند ایک 50 سالہ آدمی یا 70 سالہ آدمی یا 18 سالہ آدمی، جب آپ کے بیٹے سب بہک جاتے ہیں، سب کا مورل کمپس اتنا زیادہ ویک ہے کہ وہ جس عمر کے جس حصے میں ہیں وہ بہک جاتے ہیں. نو، وی نیڈ ٹو ریز بیٹر مین فرسٹلی. لاسٹلی، انفیڈیلٹی ایک کمپلیکس ایشو ہے. اس خاتون کے لیے اب آبویسلی ہمارے دل میں کوئی سمپتھی نہیں بچی، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بات ایکنالج کرنی چاہیے کہ جو یہ انسیڈنٹ ہوا یا جو اس خاتون نے سفر کیا وائلنٹ ہونے سے پہلے، وہ ہمارے معاشرے میں لاکھوں خواتین کی کہانی ہے. انفیڈیلٹی ایک بہت کامن چیز ہے اور انفیڈیلٹی کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے.
خواتین کے اپنے ماں باپ جب وہ ان کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ جی ہمارا خاوند ہمارے پہ چیٹ کر رہا ہے، تو اکثر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کر لو، بوائز ول بی بوائز، مین ول بی مین. طلاق کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں تو وہاں پر بھی معاشرے کے اندر طلاق کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے اور لوگ 100 رکاوٹیں جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پوائنٹ بینگ کہ یہ جو ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، سب سے پہلے کس کی ہاٹ ٹیک آ گئی، سب سے پہلے کس کی وائرل ویڈیو بن گئی، اس ایشو کو ریلیکس کریں، بریتھ. ایشوز کمپلیکس ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے، تو ہمیں بھی گہرائی میں جا کے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ پلیز نہ اپنے انفیتھفل خاوند کی خاطر قانون توڑیں، نہ کسی اور عورت کو ماریں، بلکہ انفیکٹ جس کسی کا بھی اسپاؤس یا پارٹنر انفیتھفل ہے ان کو چھوڑنے کا حوصلہ پیدا کریں.